اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون۔ سورہ زخرف آیات 26 سے 30۔ آیت نمبر 23 میں یہ بات جانی کہ اسی طرح جب بھی ہم نے کسی بستی کی طرف کسی ڈرانے والے کو بھیجا تو بستی کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ اس طریقے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے اور ہم اپنے آباء و اجداد کی ہی اتباع کریں گے۔ یہی قول اہل مکہ کا بھی تھا، وہ بھی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر عمل پیرا ہیں اور ہمارے آباء و اجداد سے ہم اسی طرح ہی کرتے آ رہے ہیں اور ہم انہی کی اتباع کریں گے۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ اپنے ابو سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي بلا شبہ میں، بَرَاءٌ بری ہوں، لا تعلق ہوں، مما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے والد اور اپنی قوم سب کو یہ بات بتا دی کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو میں ان سب سے ہی بیزار ہوں، الا الذی سوائے اس ذات کے جس نے فطرنی مجھے پیدا کیا ہے، فَإِنَّهُ پس بلا شبہ وہی سیہدین میری رہنمائی کرے گا۔ تو یہ دین ابراہیم ہے۔ ایک طرف اہل مکہ دین ابراہیمی کے دعوے دار تھے اور دوسری جانب اسی ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بنا کر بیت اللہ میں رکھا ہوا تھا۔ شرک سے اور معبودان باطلہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیزار تھے، جبکہ انہی کی اولاد نے مجسمے اور مورتیاں بنا کر، حتیٰ کہ خود انہی ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بنا کر بھی بیت اللہ میں رکھ دیا اور ان کی پرستش کی گئی۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمے کو ابدیت بخش دی، دوام بخش دیا۔ یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اس کی اساس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں رکھی اور پھر یہ کلمہ آپ کی آل میں قائم رہا، انبیاء مبعوث ہوتے رہے، وہ اس کلمے کا پرچار کرتے رہے، لوگوں کو وحدانیت کی دعوت دیتے رہے، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ یہ کلمہ باقی رہا فی عقبہ ان کے بعد بھی، لعلہم یرجعون تاکہ لوگ اسی کی طرف رجوع کریں۔ اب آگے اللہ تعالی مکہ والوں کے شرک میں مبتلا ہونے اور ہدایت سے منہ پھیرنے کا سبب بیان فرما رہے ہیں۔ بل متعت بلکہ میں نے انہیں مال و متاع دیا، دنیا کا ساز و سامان دیا، ہؤلاء ان کو بھی، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو بھی۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، وادی ذی زرع میں انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو آ کر آباد کیا، انہی کی نسل میں سے یہ اہل مکہ تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی رہیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے تعلیمات کو بھلا دیا، اس کلمہ باقیہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو عطا کیا، ان کے آباء و اجداد کو عطا کیا، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا۔ حق سے مراد قرآن مجید ہے۔ وَرَسُولٌ مُبِینٌ، اور واضح کر دینے والا رسول آیا۔ تو قرآن مجید اور یہ رسول علیہ السلام دونوں ہی حق کو واضح کرنے والے ہیں، لوگوں کو ظلمات سے نکالنے والے ہیں۔ وَلَمَّا، اور جب جاءہم الحق، ان کے پاس یہ حق آیا، یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، قالو، تو انہوں نے کہا، ھذا سحر، یہ جادو ہے۔ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ماننے کے بجائے اسے جادو کہہ کر جھٹلا دیا۔ اب قرآن مجید کتاب اعجاز ہے، اس کا اسلوب انتہائی شاندار ہے، جو بھی اسے سنتا ہے اس کے دل پر اثر کر جاتا ہے۔ تو اس قرآن کے کتاب پر اثر ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے اسے تسلیم کرنے کے بجائے الٹا جادو کہہ ڈالا، اور یہ اس لیے کہا تاکہ اس کے اثر کو زائل کیا جا سکے، اس کی اہمیت کو کم کیا جا سکے۔ تو ایک طرف انہوں نے ھذا سحر، یہ جادو ہے، یہ بات کہی، وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم بِہِ، اس کے کافرون، انکاری ہیں۔ تو قرآن مجید کو جادو کہہ کر اسے جھٹلا دیا، اور یہ بھی ان کے بڑے لوگوں کی سازش تھی۔ جس طرح ہر قوم کے بڑے لوگ، مالدار اور خوشحال لوگ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے ہم بھی اسی طریقے پر قائم رہیں گے، اسی طرح مکہ میں بھی جو خوشحال لوگ تھے، رؤسائے قریش تھے، وہی لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے تاکہ اگر عام انسانوں پر بھی قرآن مجید کا اثر ہونے لگے تو وہ قرآن مجید پر توجہ نہ دیں بلکہ ان کی باتیں سنیں، اور اس عظیم کتاب کو جادوگری کہہ کر اس کا انکار کر دیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔